پوری دنیا میں ہمارا نام سوائے بھکاریوں کے، بھکاری، چور، حرام خور، رشوت خور، کوئی اچھی بات ہمارے لیے کرتا نہیں. آپ اللہ کے واسطے میں اس تمام ناظرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز دیکھیں یہ آپ کا مریم اورنگزیب کو بلا لیا 9 دسمبر کو. ویری گڈ ویری گڈ، بلایا ہے اس کو، عزت سے بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اسے گپ شپ ماریں گے، اس کو واپس گھر بھیج. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین آج ہم ایک بار پھر سے موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کے پاس، کسی تعارف کی محتاج نہیں. اکثر ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ٹیرو کارڈز کے حوالے سے بتاتی ہیں، روحانی علم بھی رکھتی ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتی ہیں. اور 2-3 ویڈیو میں نے ان کے ساتھ ایسی بھی کی ہیں. ایک ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے پاس جن بھی ہیں جو مجھے ساری اطلاعیں دیتے ہیں. اور آج ان سے بات کرتے ہیں جی سیاست پہ، کہ خان صاحب کی مشکلات ابھی جو ان صاحب بڑھتی جا رہی ہیں، خان صاحب کے کیسز کی سماعت جو ان سے ہو رہی ہیں، مگر خان صاحب ابھی کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. یہ ریلیف کب سے شروع ہونا ہے؟ اور میاں صاحب کا بات کریں تو میاں صاحب جو سا ہے دورے کر رہے ہیں، کبھی بلوچستان، کبھی کہاں اور کبھی کہاں. ایم کیو سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی پچھلے دنوں نوک جھونک ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے، مگر وہ صلح ہو گئی. بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے جی خان صاحب کا. السلام علیکم. ہے وعلیکم السلام. یا کا نام دو یا کا نستین. آپ تو ایسے خان صاحب کا پوچھتے ہیں مجھ سے جیسے میں ان کی رشتہ دار ہوں. وہ آتے ہیں نا لوگ پوچھتے ہیں تیرے چاچے دا کی حال ہے، مامے دا کی حال ہے. سب کو یہ بتا رہی ہوں کہ پلیز میرا خان صاحب سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے صرف یہ میڈیا کی حد تک ہے. دیکھیں خان صاحب کو میں نے کہا ہے بہت جلدی انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا. 27 تاریخ ہو گئی ہے، 26-27 ہو گئی ہے نومبر کی. دسمبر یہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ اس کو باہر نہیں آنے دیتے نا تو یہ اپنے پاؤں پہ بہت بڑا کلہاڑا مارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کیا، اس کا نام شیر افضل مروت ہے، اور اس کے پیچھے لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے پیچھے لوگ پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں. وہ بجائے عوام میں آنے کے وہ الیکٹیبلز کو ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں پہلے وہ ڈیلیکٹیبلز ڈھونڈتے تھے، کھان پین کا پروگرام، اب وہ الیکٹیبلز ڈھونڈ رہے ہیں. اب بلاول بھی اور نون لیگ بھی دور دراز ایریوں میں جا رہے ہیں. چترال میں انہوں نے جلسہ کیا بلاول نے. آئی واز شاک ٹو سی ہم گوئنگ ٹو چترال اینڈ گوئنگ ٹو کافرستان، اور یہ جگہوں کے بارے میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جا رہے ہیں کوئٹہ، بلوچستان، وہاں سے لے کے سنا ہے 24 بندے انہوں نے جمع کر لیے. بھائی فقدان ہے نا. ایک بندہ ہے چترال سے، تو وہ سنا ہے آصفہ بھٹو بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے چترال کے لوگوں کو 85 سے 90% لوگوں کو اردو آتی ہی نہیں ہے. اسی بھی انہوں نے پاکستان میں کس نے ایجوکیشن کو فروغ دیا ہے؟ پچھلے آپ نے 20 سال سے 15 سال سے تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں بٹی تعلیم کے شعبے میں کیا ہمارے یہاں امپرومنٹ ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. ایک گورنمنٹ اسکول سے تھوڑے موٹ 4-5 اس میں بھی بکریاں بندی ہوتی تھیں یا گائے بھینسیں بندی ہوتی تھیں، اور اب وہ بھی تعلیم اور صحت دونوں کے معاملات میں کوئی کام نہیں ہوا اس ملک میں. جبکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ سب کا خیال رکھتی ہے، اور اس میں تعلیم سب سے پہلے. یعنی ان کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں تعلیم لینے چین جانا پڑے تو جاؤ، رائٹ. تو ہم نے یہ سب باتیں سنی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم پھر وہی گھسی پٹی باتیں کریں. میں چاہتی ہوں کہ ہم آگے بڑھیں، پروگرس نظر آئے. اور میں ابھی بھی وہی چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے لوگ وہی پرانی باتیں. کل اسحاق ڈار صاحب آئے ہوئے تھے، کوئی آدھا گھنٹہ کچھ بول رہے تھے، مڑ 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 کر رہے تھے. میں نے تو میوٹ کر دیا. بھائی میں تو ان کی گفتگو برداشت ہی نہیں ہوتی. انہوں نے اوروں کو برا کہنا ہے. بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں ہمارے ملک کے لیے؟ آپ نیو فلیٹس اپنے سارے گھر بیچ کر آئے ہیں. 2-4 کروڑ پاؤنڈ لے آتے، ہم آئی ایم ایف کا قرضہ ہی دے دیتے. اب انہوں نے عمران خان کے اوپر کیس ڈال دی ہے. کیا القادر ٹرسٹ کا؟ کدھر ہے القادر ٹرسٹ؟ تمہیں پتہ ہی کون ہے اور کہاں؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. اوکے، القادر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ جس کے آگے آ جاتا ہے نا تو وہ کسی بھی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہوتا. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں جب لاہور شفٹ ہوئی ہوں تو ہمارے ساتھ اسلم پرویز جو پرانے فلم ایکٹر تھے، جو ولن آتے تھے، ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے اپارٹمنٹس بنائے. تو وہ ہمیں آؤٹ رائٹ بیچ نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں بیچ سکتے تھے؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ کی زمین تھی. ٹھیک ہے، اگر ٹرسٹ کی زمین ایک بیٹا نہیں بیچ سکتا اپنے باپ کی، رائٹ، تو عمران خان کیسے کھا گئے ٹرسٹ کے پیسے؟ اور اگر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال شہباز شریف یہاں بیٹھے تھے جب سیلاب آئے، ہزاروں کروڑوں روپے اور ڈالرز آئے، کدھر گئے سارے؟
میں نے تو سروے کیا تھا, میں تو گئی تھی وہاں, میں نے تو ویڈیوز بنائی, میں تو لوگوں سے ملی, کوئی حکومت کی طرف سے بندہ نہیں گیا. ہر دفعہ ان کا پنڈورا وہ کھل جاتا ہے, ڈبہ کشکول کھل جاتی ہے بھیک مانگنے کی. اتنی شرم آتی ہے, خدا کی قسم اتنی شرم آتی ہے. پوری دنیا میں ہمارا نام سوائے بھکاریوں کے, بھکاری, چور, حرام خور, رشوت خور, کوئی اچھی بات ہمارے لیے کرتا نہیں. آپ گرین پاسپورٹ کیوں رکھیں؟ آپ کبھی انٹرنیشنل ٹریول کیے؟ میں تو ابھی 3-4 مہینے پہلے دبئی سے ہو کر آئی, اس کے بعد عمرے سے ہو کر آئی. جہاں آپ گرین پاسپورٹ رکھیں ویسے اپنی شکل دیکھتے, جس شکل بھی چور لکھا ہے, آ گئے پاکستانی چور. سعودی عرب میں بھیک مانگنے والا پاکستانی, چوری کرنے والا پاکستانی, لڑکیوں کو چھیڑنے, مطلب سعودی عرب میں بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ اپنی حرکتیں. یا کیا ہے ہمارے لوگوں کو؟ اچھا میم, یہ تو ہے, آپ بتائیں کہ خان صاحب کے یہ کیسز کب ختم ہو رہے ہیں اور خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہیں, اور یا باہر آئیں گے تو یہ کیسز چلتے رہیں گے, کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھو, جن کے اپروو ہو چکے ہیں کیسز اور 19 سال قید ہوئی ہے اور کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ مجرم ہیں, وہ آ کے پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے کر رہے ہیں. جس کے ابھی تک پروو ہی نہیں ہوا ایک کیس بھی, وہ جب جاتا ہے کیس گرا دیتے ہیں, کیونکہ سارے جھوٹے من گھڑت کیسز ہیں. ٹھیک ہے, سائفر کیس میں نے پیپر ہلائے, او سائفر پتہ لگ گیا پورے پاکستان کو, اتنا پڑھا لکھا پاکستان ہے, ان کی بات سب کو کوڈز پتہ لگ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ القادر ٹرسٹ ہے, او القادر ٹرسٹ سارے پیسے عمران خان کھا گیا. کیا اس نے کتے خریدے اس کے, یا نہاری کھائی؟ کیا کھایا وہ تو بیچارہ, نہاریاں بھی نہیں کھاتا وہ بھی نہیں کھاتا. کیا کیا اس نے بھائی؟ منی ٹریل وہ آپ کو کہہ رہا ہے آ کے میرا سارا دیکھ لیں. جب انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے جب وہ سٹارٹ کرا تھا اپنی کیمپینز, مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ پالیٹکس میں آ گیا. دیٹ واز اے ویری رانگ موو. اچھے انسان کو کبھی پالیٹکس میں پاکستان کے آنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے 30 سال سے آفر ہو رہی ہے, میں نہیں گئی. کیوں؟ یہ گندا کیچڑ میں, مٹی میں اور گوبر میں گیم ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں اور آپ صاف ہیں, رائٹ؟ اس میں کوئی بھی اپنی اصلیت نہیں بتاتا. چلے عمران خان مان لیتے ہیں سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے, اس نے پورا پاکستان کھا لیا, لے کے گیا کہاں؟ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ لنڈن جا گئے اپنے بیٹوں کے انہی گھروں میں جس پہ کیس ہے اور پروو ہو چکا ہے کہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں, اب ادھر ہی رہ کر شرم حیا نہیں آئی, اور پھر واپس آ گئے اس ملک میں کھانے پینے کے لیے. یار اللہ کے واسطے میں اس تمام ناظرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز دیکھیں یہ آپ کا بھی فیوچر ہے. اگر یہ الیکشنز ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, میں سخت خلاف ہوں. جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ حکومت نواز شریف کو دینی ہے, سارے اپنے کیسز الیکشن کی تو ابھی ڈیٹ آئی ہے نا, الیکشن پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے, ابھی تو ڈیٹ ہوئی ہے, کام شام ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا کام ہو رہا ہے جس ملک میں آج تک پچھلے 40 سال میں آپ نے کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں بنایا. آپ کی نادرا ہے, آپ کا انٹیلیجنس ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ نادرا ہی بناتا ہے نا, پاسپورٹ ہر بندے کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے. تو وہ ملک کو کیا کہتے ہیں, مردم شماری کی کیا ضرورت ہے؟ مردم کیا ہوتا ہے؟ مردوں کو کیوں گر رہے ہیں؟ سر عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں, عورتوں کو گرے, ہر گھر میں 3 بیویاں ہیں بندے کی, مرد سے ہی ہو رہے ہیں نا. اور 6 بچے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ آیا میرے گھر پہ جب میں وہاں میں رہ رہی تھی, کہتے جی ہم مردم شماری کریں. میں نے کہا جی ہاں مرد کوئی نہیں ہے, چلے جائیں. چلا گیا. ہاں میں نے کہا میرا نام مت لے کے, میں تو مرد ہوں ہی نہیں, تو مردم شماری میں کیسے آؤں گی؟ یہ تو عورت شماری جب انسان شماری ہوگی تو تب ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کوئی ایک ڈیٹ دے رہی ہیں کہ خان صاحب کب تک باہر؟ 15 دسمبر انشاءاللہ. 15 دسمبر تک خان صاحب کلیئر ہو کے آ رہے ہیں یا کیسز چلتے رہیں گے؟ یار دیکھو, جب تک میں تمہارے ساتھ یہ دیکھو ابھی کتنا کچھ ہو رہا ہے جو سارے فضول بکواس ہے اور مذاق ہے. مطلب میرے پاس جب سے 10 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, میں جب سے ٹی وی آیا میں اور رو رہی ہوں. مجھے تو خبر نامہ لگتا ہے وہ خطرناک بنایا تھا نا اس نے, آفتاب نے. یہ خطرناک نہیں ہے, یہ خبرناک نہیں ہے, یہ فضولست خبر ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, آپ کی ساری باتیں میں مان رہا ہوں, مجھے اب یہ بتائیں کہ کیسز ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم تو مذاق اور مستی دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے ساتھ تو روز کھلواڑ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو روز ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے. کبھی آصف زرداری کی بلاول سے لڑائی ہو رہی ہے, بلاول کہہ رہا ہے یہ بوڑھے لوگوں کو, میں تو کہہ رہی ہوں چودھری نثار کو, میں 2 سال سے کہہ رہی ہوں یار ریٹائر ہو جائیں عزت سے. وہ جو دوسرے بیچارے چودھری شہزادی ہنستے اور منہ سے ان کے رالے, اللہ معاف, چودھری پرویز الہی یار فار گاڈ سے گو ہوم. اچھا, اب دوسرا یہ کہ شیر افضل مروت انہوں نے جلسے کرنے شروع کیے ہیں, سائڈ میٹنگز سٹارٹ کی ہیں, اور لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے, لوگ باہر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پھر دوبارہ پی ٹی آئی اپنی اس میں آ رہی ہے کہ دوبارہ اس پوزیشن. ایک آدمی ہے,
ٹھیک ہے، جس نے ایک جھنڈا اٹھایا یا ایک لفظ بولا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، وہ ان کا وکیل بھی ہے، اور وہ اندر روز ملنے جا رہا تھا اور انہوں نے اس کو ریکویسٹ کی کیونکہ وہ بھی پٹھان ہے. اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیوں نہ کریں؟ آپ نہیں شہرت کے لیے کر رہے، آپ یہ چینل کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ پیچھے کوئی بیٹھا ہے چاچے دا پتر مامے دا پتر جس کے لیے کر رہے ہیں. اتنی پیاری ٹوپی آپ نے آج پہنی ہوئی ہے، اچھے لگ رہے ہیں، اور بھٹی آ رہے ہیں یہاں اتنی دور ٹریفک کے بیچ میں سے. یار ایسا لگتا ہے جیسے ہم پل سرات سے گزرے. وہ کیا پل ہوگا جس کے اوپر سے ہم دھاگے کی طرح، یہ جو ٹریفک ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. بندہ مر جاتا ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے. یہ تو شکر ہے میں کماہا میں نہیں رہ رہی، نہیں تو تمہیں 2 گھنٹے لگتے. ہم سب کو نا ان کو چاہیے ایک ایک ہیلی کاپٹر دے دیں. یہ جو ہمارے بہت خوبصورت سے جو اس وقت گورنر ہے، میں نام بھی ان کا نہیں لینا پسند کروں گی، جنہوں نے ساری بنی ہوئی سڑکیں اکھیڑ کے ساری پھر بنوائی. نہیں گورنر نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں. واو، گورنر تو بلیغ الرحمان ہے، محسن نقوی. آئی تھاٹ وہ کاکڑ کیا تھے پھر؟ کاکڑ وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم بھی ہے ہمارے پاس، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر یہ بھی ہیں، مگر کام کچھ نہیں ہو رہا. بنی ہوئی سڑکیں اکھاڑ کے پھر بنا رہے ہیں. آؤ کھائیں. واو. اچھا آپ دوسرا میاں صاحب کے کیسز جو سا ہے نا وہ کی بات کریں. یار لطیفے سنانے کیوں آیا بھٹی وہ ڈیل کر آئے ہیں. ان کو کہا ہے کہ ہم کوئی کیس نہیں کریں گے آپ کا، جو کیس کے لیے آپ آتے ہیں ہم آپ کو سیدھا معافی. مطلب اس کے اوپر اتنا پیارا میرے بھائی نے شیئر کیا کہ ابلیس کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان میں آ کے اپنا کیس لڑے. اس نے تو سجدہ کرنے سے ایک انکار کیا تھا، ایک غلطی کری تھی، اس کو ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا، دوزخی بنا دیا، اس کے فالوور ساروں کو بھی دوزخی بنا دیا. اور پاکستان میں آپ بندے مار دیں، آپ دوزخی نہیں ہیں. مریم اورنگزیب کو بلا لیا 9 دسمبر کو. ویری گڈ ویری گڈ. بلایا ہے اس کو، عزت سے بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اسے گپ شپ ماریں گے، اس کو واپس گھر بھیج دیں گے کیونکہ وہ تو چہیتی ہے، اس کے اوپر کوئی لا اپلیکیبل ہی نہیں ہے. مریم اورنگزیب تو مریم اورنگزیب ہو یا مریم نواز ہو، دونوں برابر شہزادیاں ہیں، دونوں چاہیتی ہیں. دونوں کے سر پہ ہاتھ ہے. آپ مریم اورنگزیب کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جانتا ہوں جی بالکل. ایک جو ہوتی ہے نا آپ کے گھر کی بیٹی ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے نا آپ کی محبوبہ کی بیٹی ہوتی ہے. یہ بات کہیں اور ہی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا، آپ بچپن سے ایک عورت سے بڑا عشق کرتے ہیں اور اس کی بیٹی کو آپ اپنی بیٹی سمجھ کے اتنا اس کو، اس کی کوالیفیکیشن کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں اس نے آج تک کسی سیٹ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں کیوں نہیں؟ آپ مت سوچے نا. شی ڈزنٹ کوالیفائی فار اینی تھنگ. مگر وہ وزیر اطلاعات رہ گئی ہیں. ان سے اطلاعات ان کے پاس ساری ہوتی ہیں، یہ بتا دوں تمہیں. اچھا جی، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا پچھلے دنوں پھڈا چلا تھا، مگر وہ معاملات درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، آپس میں فیملی میں کلیشز ہوئے تھے، اس پر کیا کہیں؟ پھر ہم ایک اور ڈگ ڈگی کا تماشا دکھایا جا رہا ہے. کبھی کلفٹن گئے ہو کراچی میں؟ نہیں. نا بندر لے کے بیٹھا کرتے تھے لوگ، وہ ڈگ ڈگی چلاتے تھے، بندر نے چھوٹا سا فراک پہنا ہوتا تھا، وہ بندر ناچتا، لوگ پیسے دیتے تھے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے لاہور میں. ڈگ ڈگی کا تماشا دیکھ رہے ہیں پچھلے آصف زرداری. مطلب اس کی بلاول کی اتنی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹس تھیں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں یہ سارے گھر چلے جائیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اور سب سے زیادہ اس پہ نا مولانا فضل الرحمان کو آگ لگی تھی. بھائی وہ اپنے باپ کو بھی کہہ رہا ہے، آپ کو صرف نہیں کہہ رہا ہے، وہ نواز شریف کو بھی کہہ رہا ہے، وہ سارے بڈھے آتے ہیں اس میں، شہباز کو بھی کہہ رہا ہے. اس نے کہا خلی ولی. تو ایک آدمی 70 سال کا ہو کے یا 80 سال کا ہو کے جب اس کا کوئی چیز کام نہیں کر رہی، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ آپ کو کیا پروڈکٹیوٹی دے رہا ہے؟ اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ ٹھیک ہے، پالیٹکس اور لا یہ 2 چیزیں ہیں، لائف ٹائم ہے. وکیل بھی بیچارہ نا 80 سال والا بڈھا ہی کر رہا ہوگا، وکیل بنا رہے گا کیونکہ وہ جج نہیں بنا. اچھا میم، اب اینڈ پہ مجھے بس اتنا بتائیں کہ جی کیا 8 فروری کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اس کا وزیر اعظم کون ہے؟ دیکھیں اس ملک کا پیسہ، اس ملک کا ٹائم، ہمیں پھر بھاگ دوڑ فضولیات. اگر انہوں نے الیکشن کی جگہ سلیکشن آلریڈی کر لی ہے، انہوں نے نواز شریف کو بلا دیا ہے، اس کو جہاز بھی دیا، اب اس کو ہر ایک چیز مراد دی جا رہی ہے کہ وہ گھومے پھرے، تو آپ گیٹ اٹ. آپ اتنا بڑا کھلواڑ نہ ڈالیں. آپ 55 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ جتنے بھی ہیں، آپ آئی ایم ایف کو لون واپس کر دیں، ہماری اوپر سے ٹیکسز کم کر دیں. دیکھیں کسی ملک میں جب بیسکس جو ہوتے ہیں، بیسک نیڈ ہوتی ہے آپ کا آٹا، چاول، چینی اور تیل گھر کے لیے، کوکنگ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں آپ کے کچن میں ہے نا، تو غریب بندہ ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے. جب کسی ملک میں اتنا فقدان ہو جائے کہ وہاں وہ بیسکس بھی نہیں لے سکتا، اس ملک کے اوپر جو قہر آتا ہے نا، وہ پھر اللہ کی طرف سے آتا ہے. یا تو ہم اگر قہر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم صاف شفاف الیکشن کرا لیں، جس کے لیے انہوں نے ساری تجویزیں منع کر دی تھیں. نہ ہم بوتھ لگائیں گے، نہ ہم مردم شماری ہوگی پراپر. ابھی تو 2 مہینے 1.5 رہ گیا.
میرا سوال ابھی وہی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وزیر اعظم کون ہے, بس یہ مختصر سا. ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے, دل سے, جان سے اور زبان سے. اگر یہ کسی اور کو لے کر آتے ہیں اس ملک کے لیے تباہی ہے. یہ ہمارے عوام کی اپنی چوائس ہے. الیکشن ٹائم پہ ہے. بالکل ٹائم پہ, اب آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے. وہ اگست کی جس نے بھی ڈیٹ دی تھی نا, ایسے ہی ہوائی فائر کیا تھا. آخری سوال کہ اپنے وہ آپ کے جو دوست ہیں جنات ہیں ان سے پوچھیں کہ خان صاحب کے حالات کیسے ہیں. اچھا ایک بات پلیز بہت کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں, میں کوئی استخارہ نہیں کرتی, میں کوئی حساب کتاب نہیں کرتی. پلیز آپ لوگ مجھے فون کر کے یہ نہ کہیں. میں سائیکک ریڈر ہوں, میں دیکھ کے بتاتی ہوں. یہ جو میں پریڈکشنز دیتی ہوں یہ میں اپنے ملک کے لیے, اپنے عوامی لیڈرز کے لیے اور کیا اس ملک کے لیے بہتر ہے اس کے لیے کرتی ہوں. پلیز پورا انٹرویو دیکھا کریں. اور میرے جو جنات ہیں وہ میرے دوست ہیں, وہ میرے کوئی لواحقین نہیں. میں نے بھی دوست ہی کہا ہے. ہاں, وہ کوئی کام نہیں کرتے کہ میں کہوں جا بندہ چک کے لے آ. خان صاحب کے حالات بتائیں نا جیل میں. بندہ نہ چکوا کے لے آتی. سنیں سیاست بڑی گرم ہوئی ہے جیل میں. دیکھیں ہی از لرننگ. دو چیزیں انہوں نے اس پچھلے 5 مہینے میں سیکھی ہیں جب سے ان کو اریسٹ کیا ہے. ایک انہوں نے تھوڑا سا صبر سیکھا ہے, استحکام سیکھا ہے, اور ان کے اندر تھوڑا میچورٹی اور ٹھہراؤ آیا ہے. یہ چیزیں ان کو بہت سخت ضرورت تھی کیونکہ وہ بڑے جذباتی ہیں, اور میں بھی پٹھان ہوں, میں بھی جذباتی ہو جاتی ہوں جب بولتی ہوں. لیکن پالیٹکس کے اندر یہ دونوں چیزیں ذرا نقصان پہنچاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی کہ میں بہت جذباتی ہوں. میں آج لیٹ ہوا ہوں تو مجھے کہا ہے بھٹی کہاں پر ہو تم, بھٹی پہنچے کیوں نہیں ابھی تک. اور لالا رخ صاحبہ کا کہنا ہے جی 15 دسمبر تک خان صاحب جون سا ہے نا باہر آ جائیں گے, کیسز ختم ہو جائیں گے. اور میاں صاحب جون سا ہے اگر سلیکشن ہو چکی ہے تو پھر الیکشن کا کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.